وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے یہ دین محض عبادت کا طریقہ نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. یہ جو دین ہے ہمارے پاس یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اگر ہم نے اس کو جان لیا، سمجھ لیا، اس پر عمل کر لیا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ یہ فلاح کا ذمہ دار ہے. یہ دین فلاح کا ذمہ دار ہے، اور فلاح کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کو. صرف دنیا کی کامیابی کو بھی فلاح نہیں کہیں گے، صرف آخرت کی کامیابی کو بھی فلاح نہیں کہیں گے. دونوں جگہ کی کامیابی کا نام فلاح ہے، اور یہ دین اس فلاح کی گارنٹی اور ضمانت لیتا ہے. تو ایک طرف تو یہ بات ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں چاہے ہماری اپنی نجی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، بستی کی سطح پر ہو، ملک کی سطح پر ہو، یا پورے امت کی سطح پر ہو، عالم کی سطح پر ہو، ہمیں یہ کامیابی، یہ فلاح بظاہر نظر نہیں آتی ہے. بظاہر نظر نہیں آتی ہے تو پھر دین جس کامیابی کی بات کرتا ہے، دیکھیں قرآن شروع ہوتا ہے اسی کامیابی کی بات سے کہ ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، رہبری ہے. پھر آگے بتایا متقین کون ہیں، ان کی صفات بتائی، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جو اقامت صلاۃ کرتے ہیں، جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، جو پچھلی کتابوں پر اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ 5 صفات بتائی. اس کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے فلاح کا وعدہ فرماتے ہیں. تو فلاح کا مطلب تو علماء نے یہی لکھا ہے. تو لہٰذا بات ہم نے یہ بتائی کہ اسلام اور یہ دین جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ فلاح کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہے، دنیا آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. لیکن بظاہر ہمیں وہ کامیابی دنیا میں نظر نہیں آتی ہے. تو لہٰذا اس کا سیدھا سا اور سادہ سا جواب یہ ہے کہ اصل میں دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے، دین کو ہم نے بہت چھوٹا کر دیا ہے. دین کا مفہوم بہت وسیع ہے کہ دین کو ہم نے صرف عبادات تک محدود کر دیا، کہ ہم نے یقیناً ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد ہم جو دین کا دائرہ ہے وہ صرف عبادات تک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، صدقہ، خیرات، بس اس تک ہم محدود کر رکھتے ہیں. تو ایک اعتبار سے ہم گویا کہ 25% یا 30% دین پر عمل کرتے ہیں تو پھر کامیابی بھی اتنی ہی ملے گی جتنے فیصد دین پر عمل ہو رہا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے اس غلط فہمی کو ختم کر دینا ہے کہ دین محض عبادات کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کا نام نہیں ہے. دین طرز زندگی کا نام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، لائف سٹائل جسے کہا جا سکتا ہے، اس کا نام دین ہے. تو اب آدمی زندگی کیسے گزارتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ زندگی جب گزارتا ہے جہاں جہاں اس کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر دین ہماری رہبری کرتا ہے، اور وہاں پر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو جاننا پڑے گا.
کہ دین ہماری کہاں کہاں رہبری کرتا ہے. جیسے دین ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ اور روزہ رکھنے کے مسائل بتاتا ہے، ایسے ہی دین ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات بھی سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان لین دین کیسا کرے، ایک مسلمان تجارت کیسی کرے. تو یہ تجارت کا طریقہ یہ ہماری اپنی ذات میں، ہمارے اپنے کاروبار میں، ہمارے اپنے بازاروں میں جب نظر آنے لگے گا تو پھر ان تجارتوں میں کامیابیاں نظر آنے لگیں گی. تو چنانچہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ملکوں کی ہدایت کا فیصلے فرمائے ہیں تاجروں کی تجارت کی برکت سے. آپ انڈونیشیا، ملیشیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ یہاں پر بظاہر کوئی فتوحات نہیں ہوئی، یہاں پر صحابہ تابعین وغیرہ بظاہر نہیں پہنچے تھے، لیکن آج سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے مسلم ممالک میں جو شمار ہوتا ہے تو وہ تاجروں کی تجارت کی برکت ہے. بلکہ دور کیوں جائیے، ہمارے یہاں پر اس ساحلی پٹی میں جو دین پہنچا ہے وہ تاجروں کی برکت سے پہنچا ہے. تو یہاں پر بھی جو دین آیا ہے وہ تجارت کی برکت سے آیا. لوگوں نے ان کے معاملات کو، لین دین کو دیکھا اور اس سے پہچانا کہ ان کا دین کتنا سچا اور اچھا ہے. تو لہٰذا معاملات ہو گیا. اسی طرح معاشرت بھی ہوگی کہ معاشرت بھی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ میاں بیوی کیسے زندگی گزارے، والدین اور اولاد کے کیا حقوق ہے، اور جو ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رہن سہن میں عام اور روزمرہ کی جو معمولات، روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، یہاں تک کہ کھانا اور پہننا بھی، یہ بھی ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے کہ کھانا کیسے ہے. ایک تو کھانے کا طریقہ بتاتا ہے، دوسرا یہ کہ کیا چیز کھانا ہے یہ بھی بتاتا ہے. آج جو ہے افسوس کے ساتھ یہ کہ ہمارے گھروں کے کھانے بدل گئے ہیں. آج ہم جو ہے ہوٹل کے کھانے کے زیادہ عادی ہو گئے ہیں اور ہمارے گھروں کے یہ مزاج بنتے جا رہے ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. یقیناً ہم حلال کھانے کا تو اہتمام کرتے ہیں، اتنا تو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی جہاں بھی ہم جاتے ہیں حلال کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بہرحال حلال کے بعد ایک درجہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ بسم اللہ والا کھا رہے ہیں، بغیر بسم اللہ والا کھا رہے ہیں. یعنی بسم اللہ سے مراد ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں، کھانا پکاتے وقت بسم اللہ. ظاہر ہے کہ ہمارے گھروں میں جو کھانا بنے گا وہ بسم اللہ والا کھانا ہوگا، اور باہر آپ جائیں گے چاہے آپ 5 سٹار میں کھا لیں، چاہے آپ کہیں بھی کھا لیں، شاید آپ کو بسم اللہ والا کھانا کہیں نہیں ملے گا. اس کی اپنی برکتیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. رسولوں سے، نبیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو پاکیزہ غذا کھاؤ اور پھر نیک اعمال کرو. کہ اعمال کا دار و مدار آدمی کی غذا پر ہے تو آدمی کیا کھاتا ہے. بلکہ اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے کچن میں جا کر، ہمارے باورچی خانے میں، مطبخ میں جا کر، یا ہمارے دسترخوان پر یہ جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اناج کھاتے ہیں یا اشیاء کھاتے ہیں. ہم اناج کھاتے ہیں یا اشیاء کھاتے ہیں. فرق سمجھاتا ہوں کہ اناج جو کھانے کی چیزیں ہیں، جسے انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، کچھ ہمارے یہاں پر یعنی کچن میں بہت ساری چیزیں اناج اور فوڈ کے قبیل کی ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں اشیاء یعنی پروڈکٹ کے قبیل کی ہوتی ہے. کچھ چیزیں، بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہے جو آپ کو پیکٹ میں پیک کر کر آپ کے پاس آتی ہے، اس کے اندر مختلف چیزیں، پریزرویٹیوز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن قدرت نے جو نظام بنایا ہے وہ انسان کے لیے اناج کھانے کا نظام بنایا ہے، جو کھیت سے آتا ہے، جو سبزی، گوشت اور جو ہے کھانے کے پھل فروٹ وغیرہ، یہ اصل غذا ہے. اس غذا کو ہم نے بدل کر اب دیگر اشیاء کھانی شروع کر دی ہے. تو اسی وجہ سے مختلف بیماریاں، مختلف مسائل، مختلف حالات اس وقت جو ہے باقاعدہ یہ ایک موضوع بنا ہوا ہے کہ سنت ڈائٹ کو کیسے فالو کیا جائے، کہ وہ سنت غذاؤں کا اہتمام کیا جائے جس سے ہماری صحت درست رہ سکے اور بیماریوں سے اور مختلف چیزوں سے ہم بچ سکے. اس لیے کہ قیامت سے پہلے کا زمانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک یہ کہ قیامت سے پہلے وَيَظْهَرَ السَّمْنَ، کہ موٹاپا ہر جگہ پر ظاہر ہو جائے گا. یہ جو 1400 سال پہلے بات بتائی گئی.
اور پھر جو ہے یہ بھی بتایا کہ ہر جگہ پر فتنہ فساد عام ہوتا چلا جائے گا، تو لہٰذا ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ تو اس وقت موضوع یہ بنا ہوا ہے کہ سنت ڈائٹ کو کیسے فالو کیا جائے۔ تو خیر بات یہ بتانی مقصود ہے کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا پینا چاہیے، کیسے سونا چاہیے، کون سا لباس اختیار کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں ہمارے دین نے ہمیں بتلائی ہیں، ہمیں سکھائی ہے۔ تو یہ جب ہماری زندگیوں میں آئے گا تو پھر اصل اس کامیابی کا مظہر ہمیں نظر آئے گا کہ آج الحمدللہ ہم عبادات کر رہے ہیں تو عبادات کی حد تک ہمیں کامیابی نظر آتی ہے اور اس کو ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے اندر معاملات کا، معاشرت کا دین آئے گا تو اس کی بھی کامیابی کو ہم محسوس کریں گے کہ گھروں میں اس وقت مسائل ہے، گھروں میں اس وقت حالات ہے، گھروں میں الفتیں ختم ہو رہی ہے، محبتیں برائے نام رہ گئی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر محبت کا اظہار کرنا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ یعنی خدا نخواستہ جھگڑوں میں اور نفرتوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ معاشرت والا اور گھر کا جو دین ہے یہ گھر میں زندہ نہیں کیا گیا۔ گھر میں فرنیچر کا تو اہتمام ہوا اور ہر طرح کی زیبائش اور آرائش کا تو اہتمام ہوا، لیکن گھر میں جو دین آنا چاہیے تھا وہ دین زندہ نہیں ہوا۔ تو پھر وہی اولاد جس کے لیے آدمی ساری زندگی قربانیاں دیتا ہے، دھوپ پسینہ سب بہاتا ہے اور دن رات ایک کر کر ان کو کما کر لا کر دیتا ہے، کل کو افسوس کے ساتھ یہی اولاد بجائے بڑھاپے کا سہارا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے بجائے یہ خون کے آنسو رلاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو دکھایا ہو اور خون کے آنسو رلایا ہو، ان کی اولاد ان کو کہاں سے سکھ دینے والی ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ چند گناہ ایسے ہیں کہ جن کا وبال دنیا ہی میں مل جاتا ہے، ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے، والدین کو ناراض کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ میں آپ کو صرف مثالیں بتاتا جا رہا ہوں، ایسے کتنے مسائل ہیں کہ جہاں پر دین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دین زندہ ہوگا تو پھر اس کی برکتیں انشاءاللہ، دین اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر جو ہے ایمان والے ایمان پر آ جائیں اور تقوی اختیار کریں ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کی برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو زمین اور آسمان کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر رکھی ہے، جسے اللہ نے ہمیں مفت میں بن مانگے بظاہر بغیر کسی مشقت اور قربانی کے ساتھ اور جو ہے نسل در نسل ہمیں اپنے آبا و اجداد کی برکت سے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اس دین کو یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو اب میں کامیاب ہو گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی کسی ذات، کسی برادری، کسی قوم کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ یہی الفاظ اور کلمات یہود اور نصارہ نے استعمال کیے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ بھئی جنت میں تو ہم یہودی اور نصرانی ہی داخل ہوں گے، یعنی یہودی کہتے ہیں ہم صرف داخل ہوں گے، نصرانی کہتے ہیں ہم صرف داخل ہوں گے۔ اگر مسلمان یہ کہنے لگ جائے کہ ہم ہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو جواب دیا ہے وہ جواب ہمارے لیے بھی ہوگا۔ ان کے لیے کہا تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یا زیادہ سادے الفاظ میں یہ ان کی بکواس ہے کہ اللہ کی کسی کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے کہ تم فلاں قوم سے ہو تو تمہیں جنت میں داخل کریں گے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان، اعمال اور یہ دین کو بنیاد بنایا ہے۔ اس دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے فرمائیں گے اور جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا ان غلط فہمیوں سے ہم نکلتے چلے جائیں۔ اب یہ دین کہاں سیکھنا ہوگا، دین کو کہاں سے جانیں گے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں پر تعلیم کا وہ نظام نہیں ہے کہ بچہ جو ہے پورے دین کو سیکھ سکے، پورے دین کو جان سکے۔ تو اب جاننے کے لیے جاننے والوں کے پاس جانا پڑے گا، جیسے ہم دنیا کے معاملات میں کرتے ہیں کہ بھئی دنیا کی چیز سیکھنا ہے،
تو جاننے والوں کے پاس جاتے ہیں کہ جہاں پر جاننے والے ہوتے ہیں وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ جانکاروں سے وہ علم حاصل کر سکے جو آئندہ چل کر اس کو زندگیوں میں کام آ سکے۔ ہم اندازہ کریں کہ جو دین، جو علم ہمیں یا جو معلومات ہمیں دنیا میں کام آنے والی ہو، اس کے لیے ہم کتنی محنتیں اور بچوں کو کتنی مشقتوں میں اور مجاہدوں میں ڈالنا پسند کرتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ جو آخرت میں جو معلومات کام آنے والی ہیں اور آخرت میں جس چیز کا نفع ہونے والا ہے، ارے آخرت تو چھوڑیے، ہمارے مرتے وقت ہی اور ہمارے مرنے کے بعد ہی ہماری اولاد کو اگر ہم نے وہ علم سکھایا ہوگا تو وہ ہمیں کام آئے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کم سے کم اتنا دین اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں کہ وہ اولاد ان کے پیچھے ان کا نماز جنازہ پڑھ سکے، وہ اولاد ان کے پیچھے ان کے لیے ایصال ثواب کر سکے، ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکے۔ یہ ادنا درجہ ہے، یہ ادنا درجہ ہے۔ یہ تو ائمہ حضرات کا، امام صاحب کا احسان ہے کہ وہ سب کی طرف سے نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں، ورنہ اصل حق تو اولاد کا ہے کہ جس باپ نے پیدا کیا، جس باپ نے پرورش کی اور جس نے پروان چڑھایا اور جس نے دین اور دنیا سکھائی، تو اس کا کم سے کم جنازہ پڑھا جائے۔ تو لہٰذا اتنا دین تو کم سے کم اپنی اولاد کو ہم سکھا کر جائیں اور وہ اتنے دین پر تو آ جائیں کہ ہمارے بعد ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر سکے، وہ کسی اور کو لا کر بٹھا کر پڑھانے کا مکلف نہ کرے، بلکہ وہ خود پڑھیں، خود اپنے والدین کے نام پر صدقہ خیرات کریں۔ اتنا تو دین سکھا کر جانا چاہیے۔ یہ کم سے کم درجہ ہے فرائض کے درجے میں دین سکھانا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی کہاں ملے گا؟ یہ جاننے والوں کے پاس ملے گا۔ اس جاننے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو سکھانے کا جو مرکز اور سینٹر بنایا تھا، وہ مسجد کو بنایا تھا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں رہے تو ظاہر ہے کہ مسجد حرام میں داخلے کی گنجائش نہیں تھی، یا اتنی ہمت اور ایسا ماحول نہیں تھا کہ مسجد حرام میں باقاعدہ تعلیم کا نظام بنایا جائے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ صفا پہاڑی کے پاس میں ابھی بھی وہاں پر ایک نشانی موجود ہے، وہاں پر حضرت ارقم ابن ابی ارقم کا مکان تھا جو دار ارقم کہلاتا تھا۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے سکھانے کی مجلس اور حلقہ وہاں پر لگتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ہجرت فرما کر پہلا ٹھکانہ یا پہلا ٹھیا جو بنایا، چند دن قیام فرمایا آپ نے قباء میں، تو قباء میں سب سے پہلی مسجد قائم فرمائی۔ اب مسجد کا لفظ بول کر بھی ہمارے ذہنوں میں ایک محدود تصور آتا ہے کہ مسجد مطلب 5 وقت نماز پڑھنے کی جگہ، مسجد مطلب اعتکاف کرنے کی جگہ، مسجد مطلب رمضان میں تراویح اور عبادات کرنے کی جگہ۔ حالانکہ مسجد یہ صرف عبادات کی جگہ نہیں، بلکہ مسجد یہ دین کے حاصل کرنے کا مرکز اور سینٹر ہوتا ہے کہ جہاں پر آدمی مکمل دین سیکھ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اعلان کیا تھا کہ کوئی شخص اس وقت تک ہمارے بازار میں دکان نہ لگائے جب تک کہ وہ بازار کا علم نہ حاصل کر لے۔ اور وہ بازار کا علم کہاں ملتا تھا؟ وہ بازار کا علم مسجدوں میں ملا کرتا تھا۔ یعنی ہمارے زمانے کے اعتبار سے اس وقت تک کوئی MBA پاس نہیں کرتا ہے جب تک وہ بزنس نہیں کر سکتا، اور وہ MBA کی ڈگری اور تعلیم اس کو مسجد میں مل سکتی ہے۔ تو لہٰذا مسجد میں جہاں مکتب کے قائم ہونے کی ضرورت ہے، وہاں پر علماء کرام سے درخواست کر کے، مفتیان کرام سے درخواست کر کے ایسے مجالس اور حلقوں کے بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہر آدمی آ کر اپنا دین سیکھ سکے، اپنے مسائل کو معلوم کر سکے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر الحمدللہ آج بھی ہمارے ملک میں ایسے علاقوں کو دیکھا کہ مسجد کے ماتحت مکتب کا تو بہترین نظام ہے ماشاءاللہ، کہ مسجد کے اطراف میں جتنے بچے ہیں، چاہے وہ کسی اسکول میں جاتے ہو، چاہے وہ کون سی میڈیم پڑھتے ہو، لیکن 100% بچے مسجد سے گزر کر آگے جاتے ہیں۔ یعنی ان کا دین ایمان محفوظ رہتا ہے، وہ پھر آگے چل کر جس شعبے میں جائیں اور جہاں تک کی تعلیم حاصل کریں یا ملک کے جس کونے میں وہ رہیں، یہاں پر ان کے ایمان کو مضبوط کیا گیا، یہاں پر ان کے دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا گیا۔ اب یہ جہاں چلے جائیں انشاءاللہ ان کے ایمان
پر فرق نہیں پڑے گا، ورنہ اس وقت بہت آسان ہے ایمان کا سودا کر لینا، اور بہت آسانی سے بک رہا ہے وہ ایمان والوں کا جو ہے ہم ایک طرح سے بیدار ہوتے ہیں، لیکن یہ واقعات اخیر میں جا کر ہوتے ہیں، اس سے پہلے کئی ایسے مرحلے آتے ہیں، کئی ایسے حالات آتے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت چوکنا ہوتے تو وہ آخری مرحلہ جو پیش آیا ہے وہ کبھی پیش نہیں آتا۔ تو ہماری مسجدیں یہ دین کے حاصل کرنے کا ذریعہ کیسے بن جائے؟ تو میں عرض کر رہا تھا بعض علاقوں میں دیکھا کہ مسجد میں مکاتب کا بہترین نظام ہے، لیکن ساتھ ساتھ آج کی ضرورت کے اعتبار سے مسجد کی ماتحتی میں اور مسجد کمیٹی کی نگرانی میں پاکیزہ ماحول کے ساتھ پوری 10ویں تک کے اسکول کا بھی نظام موجود ہے۔ تو یہ ہے کہ بھئی مسجد میں تمام چیزیں مسلمان کے دین اور دنیا کی ہر ضرورت مسجد سے کیسے پوری ہو، اس کی ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بات ارشاد فرمائی کہ جہاں پر مسجدوں کا ذکر کیا وہاں پر اقامت صلاۃ کا بھی ذکر آیا اور ایتاء زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا، یعنی نمازوں کو قائم کرنا اور اس سے متعلق تمام چیزیں۔ ظاہر ہے کہ نماز کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے اور مسائل کا معلوم ہونا ضروری ہے، شرائط اور ارکان کا معلوم ہونا ضروری ہے، تو یہ تمام چیزیں بھی مسجد میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایتاء زکوٰۃ۔ ایتاء زکوٰۃ کیا ہے؟ صرف زکوٰۃ کا ادا کرنا نہیں، بلکہ محلے سے یا صوبے سے یا علاقے سے یا ملک سے غربت کا خاتمہ کرنا، اس کا نام ایتاء زکوٰۃ ہے۔ تو جو ہے غربت کا خاتمہ بھی جو ہوگا وہ مسجد کی نگرانی سے ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے بزرگوں کے یہاں سے، ہمارے پرکھوں کے یہاں سے نظام چلا آ رہا ہے۔ آپ ہمارے پورے علاقے میں کہیں بھی چلے جائیں، انشاءاللہ مکتب کا نظام ہر جگہ پر ملے گا اور جماعت المسلمین کا نظام ہر جگہ پر ملے گا۔ کاش کہ اگر یہ نظام اور مرتب ہو جائے اور مضبوط ہو جائے تو پھر اس کے ذریعے سے اب جیسے بہت ساری خیر آج بھی اس کے ذریعے سے وجود میں آ رہی ہے، اس کا احساس دیگر علاقوں میں جا کر ہوتا ہے جہاں پر جماعت المسلمین کا نظام نہیں۔ وہاں جا کر دیکھو افراتفری ہوتی ہے، کتنے مسائل ہوتے ہیں، کتنے مسائل ہماری جماعتیں بیٹھ کر اندرون خانہ حل کر دیتی ہے، باہر جانے کی نوبت نہیں آتی، کورٹ کچہری کے چکر سے آدمی بچ جاتا ہے۔ تو کتنی ساری چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ، اور مضبوط کیسے ہو اور فعال کیسے ہو اور متحرک کیسے ہو، اس کو اگر آج ہم یہ نظام سوچیں گے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائے گی، اور جو ہے جو مقصد ہے ہمارا وہ پورا ہوگا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہمارا دین ہے، اور 100% دین ہے کہ یہ 100% دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، فرد کے اندر آ جائے، یہ 100% دین جو ہے گھرانوں کے اندر آ جائے، خاندان کے اندر آ جائے، یہ 100% دین محلے، علاقے، بستی اس کے اندر آ جائے، اور پھر اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ دین کو کہیں قائم نہیں کیا جاتا۔ دین کو جو ہے زمین پر قائم کرنے کے بجائے دین کو سب سے پہلے 5 فٹ کے جسم پر قائم کیا جاتا ہے، اور جب 5 فٹ کے جسم پر دین قائم ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ جب اس کی برکتیں، اس کے اثرات، اس کے ثمرات، اس کے نیک فائدے جب سمجھ میں آتے ہیں تو پھر خود بخود جو ہے یہ خوشبو کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جو ہے فارسی میں ایک جو ہے کہاوت ہے کہ جو ہے خوشبو وہ نہیں جو عطار جس کی تعریف کرے، بیچنے والا جس کی تعریف کرے وہ خوشبو نہیں ہے، بلکہ خود وہ خوشبو اپنا تعارف کرا دے، یہ اصل خوشبو ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیش قیمت عطر اور خوشبو کے طور پر دیا ہے، یہ جب زندگیوں میں آتا ہے تو پھر خود کو بھی معطر کرتا ہے اور اس کی خوشبو کو بھی ہر جگہ پر پھیلا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دین کو سمجھنا آسان فرمائے اور دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ دین کو ساری دنیا تک پہنچانا اللہ تعالیٰ ہمیں آسان فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔